السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 54 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ لفظی ترجمہ، قالا اس نے کہا، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لقد البتہ تحقیق، کن تم ہو تم انتم تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ بھٹکے ہوئے کھلی گمراہی میں مبتلا؟ اس سے کیا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا یہ کون تھے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام باپ دادا کرتے ہوں وہ درست ہو۔ عام طور پر اس چیز کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسم ہماری جدی پشتی ہے۔ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ حق پر نہ تھے جو آج کے بچے ان کو جھٹلانے لگے؟ یہ ان کی دلیل ہوتی تھی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق کی حق کو، ام یا انت تو، من اللاعبین لام عین با کھیلنے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے جب باتیں سنی تو کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ پورے معاشرے نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب مادی چیزیں نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہیں تو اللہ کی ذات پیچھے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر تو ہے نہیں، لیکن اس کو پانے کے لیے بصیرت اور معرفت چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ آپ دیکھیے انسان اپنے ماحول، معاشرے اور آس پاس کے سے کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ اکثریت اپنے ماحول کی تابعداری کرتی ہے، اپنے آباء و اجداد کی اپنی عقل سے کام کم ہی لیتی ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ قالا کہا، بلکہ ربکم رب تمہارا، رب ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی جس نے، فطرہن فطرا پیدا کیا ہے ان کو، وانا اور میں۔ اور اگر ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو پھر الف مدہ ساتھ میں پڑھا جائے گا، وانا ملا کے جب پڑھیں گے تو الف مدہ ڈراپ ہو جائے گی، اور میں علی پر، ذالکم اس پر، من الشاہدین شین ہا دال گواہوں میں سے ہوں۔ یہ عقلی دلیل دی، فطرنا کہ پہلی دفعہ پھاڑ کر نکالا، یعنی مجھے یہ سب نظر آتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وَتَاللَّهِ اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ کاف یا دال، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم صاد نون میم تمہارے بتوں سے، بعد اس کے، ان یہ کہ، تولو تم پھر جاؤ، مدبرین دال بارا پیٹھ پھیر کر، یعنی خفیہ تدبیر جو کسی عمل پر منتج ہو، تو ان کی میں خبر لوں گا۔ تو اس نے لے لی اور معاشرے کی پرانی روایات کا قلقمہ کر دیا۔ جب ساری قوم جشن منانے گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر پیچھے سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے۔ یہ کتنی جرت کی بات ہے کہ ساری قوم ایک طرف اور ایک شخص ایک طرف۔ ان کے پاس کیا ہے کہ یہ اتنے دلیر ہیں، ایمان ہے ان کے پاس۔ ایمان یہ جرت پیدا کرتا ہے، جتنا ایمان میں خلل اور بنیاد کمزور ہوگی اتنے ہی عمل سست اور بیکار ہوں گے، کیونکہ کمزور بنیاد پر عمارت بن نہیں سکتی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔
فجعلہم تو اس نے کر دیا ان کو جزازن جیم زال زال ٹکڑے ٹکڑے الا مگر کبیر لہم بڑا ان کا لعلہم شاید کہ وہ الیہ اس کی طرف یرجعون رجوع کریں، مگر کیا ہے بتوں کے بڑے پر کلہاڑی لٹکا کے وہ آگے یعنی لٹکا دی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین۔ قالوا انہوں نے کہا من فعل کس نے کیا ہے ھذا یہ بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ انہ یقیناً وہ لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ قالوا انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے فتن فاتا واو ایک نوجوان کو یذکرہم جو ذکر کر رہا تھا ان کا یقال کہا جاتا ہے لہو اس کو ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ قالوا انہوں نے کہا فأتوا پس لاؤ بھی اس کو علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لعلہم تاکہ وہ یشہدون مشاہدہ کریں۔ لوگ کہنے لگے اس کو پکڑ کر سب کے سامنے پیش کرو شاید کہ وہ عبرتناک سزا دیکھے، یا دوسرا معنی کہ وہ گواہی دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑے ہیں۔ مقدمہ چلانے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے یا پھر سزا دیتے وقت نظارے کی ضرورت ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ قالوا انہوں نے کہا اانت کیا تم نے فعلتا تم نے کیا تھا ھذا یہ کام بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ سٹیٹمنٹ کتنی کمزور ہے کہ یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 62 تک۔